بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآيات ود كثير من أهل الكتاب. ود كما يحب. كثير من أهل الكتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں. ود کہتے ہیں محبت کو. یہ محبت کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. ود دل کی گہرائیوں سے یا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چاہنا. محبت میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ خلت کا ہے، خلیل سے ہوتا ہے. اس کے بعد میں درجہ آتا ہے ودت کا. تو یہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اور کون چاہتے ہیں؟ اہل کتاب کے بہت سے لوگ. مطلب سب اہل کتاب نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ لوٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفارن، کفر کی حالت میں. لو مصدریہ ہے. لو کیا ہے؟ مصدریہ، شرطیہ نہیں ہے. اگر کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ وہ لوٹا دے تم کو. تو یہ جو ہے مصدریہ ہے لو. تو یردونکم جو فعل ہے تو یہ مصدر کی تعویل میں ہوگا. مصدر کی تعویل میں ہوگا. مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو جملہ ہے اس کو ہم مصدر کے معنی میں لیں گے. اے ودو ردکم، یعنی ودو ردکم، انہوں نے دل سے چاہا، دل سے انہوں نے ارادہ کیا، سوچا کہ وہ تم کو مرتد کر دیں. یردونکم، کہ وہ تمہیں مرتد کر دیں، لوٹا دیں. من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد. اس لیے کہ مرتد ایمان کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد میں کفر کی حالت میں لوٹا دیں، واپس کر دیں. مطلب اہل کتاب کے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح تم کو ایمان سے پھیر کر کے کفر کی حالت میں لے آئیں. ایسا چاہتے ہیں وہ لوگ. اور اس کے لیے انہوں نے مختلف ترکیبیں، مختلف حیلے بھی اپنائے. پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، بظاہر مسلمان ہو جاتے تھے اور پھر مرتد ہو جاتے تھے، کیونکہ اس سے ماحول خراب ہوگا اور دیکھا دیکھی بہت سے لوگ جو ہے مرتد ہو جائیں گے. سوچیں گے کہ اہل کتاب تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو یہ دین سمجھ میں نہیں آ رہا، یہی مرتد ہو رہے تو ہم لوگ بھی مرتد ہو جاتے ہیں. ایسا لوگ سوچیں گے. تو اس طرح سے مختلف حیلے، مختلف ترکیبیں اپناتے مسلمانوں کو، مومنین کو دین سے پھیرنے کے لیے. ایسا کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ حسدن، حسد کی وجہ سے. حسدن مفعول لہو، یہ مفعول لہو ہے جس کو مفعول لاجلہ بھی کہا جاتا ہے. حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایسا کرتے تھے. اور حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ آدمی کسی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے. یہ سوچے کہ اس کے پاس یہ جو نعمت ہے یہ نعمت چلی جائے، ختم ہو جائے، ایسی تمنا کرے. خواہ وہ یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے یا اس سے چھن کر مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اتنی تمنا کرے کہ یہ نعمت جو اس کے پاس ہے اس سے یہ چھن جائے، ختم ہو جائے، بس تب اس کو سکون ملے گا. اس سے چھن جائے، یہ نعمت ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، تب اس کے دل کو سکون ملتا ہے. اس طرح وہ نہیں چھنتی ہے تو وہ جلتا رہتا ہے اندر اندر.
اور پھر حسد کی مذمت، اور سب آپ لوگ جو ہے جانتے ہیں کہ یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔ تو ایسے انسان کے جسم کو بھی جسمانی طور پر بھی حسد نقصان دیتا ہے، اس کو صحت مند نہیں ہونے دیتا، اس کے دل میں ہمیشہ قلق اور اس کے دل میں ہمیشہ اضطراب رہتا ہے، تشویش رہتی ہے۔ تو یہ یہودی لوگ حسد کی وجہ سے ایسا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دین سے، ایمان سے پھیر دے کفر کی جانب۔ کائنا من عند انفسہم، یہ حسد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ ان کے اپنے نفسوں کی جانب سے۔ کائنا ہوتا ہے یہ حسد من عند انفسہم، ان کے اپنے انفس کی جانب سے، ان کے اپنے آپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مطلب اے حملتہم علیہ انفسہم الخبیثہ، مطلب یہ ہوا کہ ان کو ابھارتا ہے اس پر، حسد پر، کون؟ ان کے اپنے نفس الخبیثہ، ان کے خبیث نفس ان کو اس کام پر، اس بری صفت پر ابھارتے ہیں، حسد پر۔ اچھا، من بعد ما تبین لهم الحق، ایسا وہ لوگ جو چاہتے ہیں اور جو وہ حسد کرتے ہیں، ایسی جو ان کی تمنائیں ہیں، یہ کب ہے؟ بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان اندھیرے میں ہو، اسے پتہ نہ ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے لیے عذر تلاشا جا سکتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں تھا، ان کو تو حق بات بالکل ایسے معلوم تھی جیسے ابھرتا ہوا سورج، طلوع ہوتا ہوا سورج جو ہے معلوم ہوتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ دن نکل چکا ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے، پھر تورات میں الحق، حق واضح ہو چکا تھا۔ کیا حق ہے کیا باطل ہے، تورات میں سب کچھ انہوں نے پڑھا، سب کچھ دیکھا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے حسد کیا، اس کے باوجود انہوں نے ایسی باطل تمنائیں کی۔ فی شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا حق ہے تورات میں موجود تھا کہ نبی آنے والے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہوں گے، یہ نام ہوگا وغیرہ، سب چیز ان کو معلوم تھی۔ یہاں تک کہ وہ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اتنا وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ بھلا اولاد کو کوئی نہیں پہچانتا ہے میری اولاد ہے، جتنا کوئی اولاد کو پہچانتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن حسد کی وجہ سے یہ لوگ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکے، اکثر لوگ۔ فعفو، اللہ نے فرمایا انہیں جلنے دو، حسد کرنے دو، آپ پہ کیا فرق پڑتا ہے، لیکن انہیں درگزر کیجیے۔ فعفو عنہم، ان سے درگزر کیجیے، معاف کیجیے ان کو۔ ای اترکوہم، یعنی چھوڑیے، جلتے ہیں جلنے دیجیے ان کو، ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، آپ ان سے درگزر کیجیے، معاف کیجیے۔ اترکوہم، یہ چھوڑ دیجیے، آپ ان سے مطلب انتقام نہیں لیجیے، انہیں سزا مت دیجیے، نہیں ایمان لاتے ہیں مت لائیں، آپ جو ہے بس انہیں تبلیغ کرتے رہیے، انہیں دین و ایمان کی باتیں بتاتے رہیے۔ وَاصْفَحُوا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تو یہ بھی تقریباً اسی کا ہم معنی ہے، انہیں درگزر کیجیے، معاف کیجیے، اعراض کیجیے ان سے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فعفو کا مطلب ہے مطلب معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے، لیکن اس سے اور زیادہ معنی وصفہو میں پایا جاتا ہے، مطلب اعرضوا، اعراض کیجیے، فلا تجازوا، انہیں بدلہ مت لیجیے ان سے، یا ان کو سزا مت دیجیے، بلکہ آپ اس سے آگے بڑھ جائیے اور انہیں چھوڑ دیجیے۔ دونوں میں فرق یہ، فعفو میں تو یہ ہے کہ معاف کر دیجیے، آپ نے کسی کو معاف کر دیا، کسی نے آپ پر زیادتی کی، ظلم کیا، آپ نے معاف کر دیا، لیکن دل میں پھر بھی کچھ رہتا ہے اس کے تعلق سے، معاف تو کر دیا اللہ کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، لیکن دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے۔ لیکن وصفحو میں بالکل دل میں بھی کچھ نہیں، اعراض، بالکل اس سے اعراض کر دیا، اس کے تعلق سے کچھ دل میں نہیں سوچتے، جانے دو، چھوڑو۔
تو اللہ نے فرمایا انہیں معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، ان سے اعراض کیجئے۔ کب تک اعراض کرنا ہے؟ کب تک معاف کرنا ہے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آئے، اپنے حکم کے ساتھ آ جائے۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ یأتی اللہ، یہاں پر یاتی کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اتیان یہ اللہ کی صفت ہے، آنا۔ اللہ تعالیٰ آتا ہے، آئے گا، جیسے اس کے شایان شان ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں قرآن پاک میں وجاء ربک والملک صفا صفا، تو اتیان، آنا، چلنا، یہ اللہ کی صفت ہے، جیسے اس کے شایان شان ہے۔ ہم اس کی تعویل نہیں کریں گے، یہاں پر اللہ کے آنے سے مراد اس کا حکم مراد ہے، جیسے اللہ نے ذکر کیا اپنے لیے جو صفت، ہم اس کو مانتے ہیں جیسے اس کے شایان شان ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے فیہم، ان کے بارے میں، من القتال، قتال کے تعلق سے، صبر کیجئے، صبر کیجئے، انہیں درگزر کیجئے، معاف کیجئے۔ کب تک؟ جب تک کہ اللہ کا حکم ان کے بارے میں نہ آ جائے۔ قتال کے تعلق سے، قتال کے تعلق سے اللہ کا حکم آ جائے کہ ان سے جہاد کرو، ان سے قتال کرو، یہ لوگ زمین میں ظلم و فساد پھیلا رہے ہیں، تب آپ کو معاف نہیں کرنا ہے۔ معافی کا وقت، عفو درگزر کا وقت پھر ختم ہو گیا، اب ان کو جو ہے ان کے کیے کی سزا انہیں دینی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ہدایت دے دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہ دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنا حکم آج لے آئے، چاہے بعد میں لائے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو اس کے جملہ ارکان و واجبات و شرائط کے ساتھ ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ کہلاتا ہے۔ نماز کو اس کے جملہ ارکان، واجبات، شرائط اور مستحبات کے ساتھ، تو یہ اقامت الصلاۃ۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیجیے۔ جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں کا ذکر آیا ہے، اور آگے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے خیر بھیجتے ہو، اپنے لیے خیر بھلا کام آگے بھیجتے ہو، مطلب ہم جو کچھ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں اس کو ہم اپنی اگلی زندگی کے لیے بھیج رہے ہیں، کہ یہ خیر، یہ نیکی، یہ نماز ہے، یہ روزے، یہ اطاعت فرما برداری، یہ ہمیں اگلی آنے والی حیات میں، آنے والی زندگی میں یہ سب کام آئیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، خیر، جو بھی خیر کا کام تم مقدم کرتے ہو، بھیجتے ہو، آگے بھیجتے ہو، تجدوہ، اس کو پاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھی ختم ہو گئی، روزہ رکھے ختم ہو گئی، نہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی آگے۔ من خیر، خیر سے مراد طاعت، اطاعت اور فرما برداری، جیسے صلۃ و صدقۃ، جیسے صلہ رحمی، صدقہ خیرات، جو بھی آپ کرو گے سب پاؤ گے۔ بعض نسخوں میں صلہ کے بجائے یہاں صلاۃ ہے، کا صلاۃ و صدقۃ، جیسے لام کے بعد الف لگ جائے گا تو یہ صلاۃ ہو جائے گا، کا صلاۃ و صدقۃ، اور وہی زیادہ صحیح بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر نماز اور صدقے کا ذکر ہے آیت میں، کا صلاۃ و صدقۃ، جیسے نماز اور صدقہ جو بھی تم کرو گے تجدوہ، اس کو تم پاؤ گے۔ معنی کے اعتبار سے صلہ اور صدقہ دونوں درست ہے، صلہ بھی صحیح ہے، صلاۃ بھی صحیح ہے، لیکن صلاۃ کا ہونا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں صلاۃ کا سیاق ہے۔ تجدوہ اے ثوابہ، اس کو پاؤ گے یعنی اس کے اجر و ثواب کو پاؤ گے، مؤلف نے کہا کہ اس کے ثواب کو پاؤ گے، تو یہ بات صحیح ہے معنی کے لحاظ سے، لیکن کچھ عبادتیں بھی ملیں گی ڈائریکٹ ثواب کے علاوہ۔ قرآن آئے گا اور سفارش کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، روزہ آئے گا، نماز آئے گی، یہ سب سفارش کے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ تو حقیقی طور پر جو حقیقی معنی ہے
اس کو بھی آپ لے سکتے ہو، اس کو پاؤ گے، وہ عبادت، وہ اطاعت و فرمانبرداری وہ بھی تمہیں کھڑی ہوئی ملے گی، تمہارے دفاع کے لیے، تمہاری سفارش کے لیے کھڑی ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ وہاں پر دولت، وہاں پر رشتہ داری، ایسا قارب، یہ سب کام نہیں آئیں گے۔ یہاں پر جو کام ہم نے نیکی کا، بھلائی کا دنیا میں کیا، وہی کام وہاں کام آئے گا اور ہمارے لیے اللہ کے یہاں سفارش کرے گا۔ ان اللہ، اللہ کے پاس تم اس کو پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، بصیر، اللہ اسے دیکھتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو، ہر نیکی کو جانتا ہے۔ ہم تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کیا ہم نے کام کر رہے، کیا برا کر رہے۔ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ، پتہ ہے تو پھر وہ تم کو اس کا بدلہ دے گا، اچھا کرو گے اچھا بدلہ پاؤ گے، برا کرو گے برا بدلہ پاؤ گے۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اہل کتاب ایسا ایسا چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے پھر جاؤ۔ کس ایمان سے؟ جس ایمان کی اتنی عظیم فضیلت ہے، جن عبادتوں کی اتنی عظیم فضیلت ہے، ان عبادتوں سے تمہیں پھیر دینا چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں ان کی روش اور ان کے طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حسد کرنا یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، اہل کتاب کی روش ہے، جن کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ اس لیے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت نظر آئے تو ہم اس کی تمنا کر سکتے ہیں، لیکن تمنا ایسے نہ کریں کہ اس سے ختم ہو جائے مجھے مل جائے، بلکہ کہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے، یا اللہ ہمیں بھی اس سے نواز دے۔ اگر کوئی نعمت کسی کے پاس لگے، آپ کو اچھی ہے، آپ کو پاس نہیں ہے، تو آپ تمنا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے تمنا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، چاہ سکتے ہیں، لیکن کسی کے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وقالو، اور ان یہودیوں نے کہا تھا، دیکھیے یہودیوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ان کی حالات، ان کے عادات و اطوار سب بیان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تم ایسے نہ بنو یہودیوں کے جیسے۔ قرآن پاک میں ساری چیزیں کیوں بیان ہو رہی ہیں؟ تاکہ تم یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وقالو، کیا کہا یہودیوں نے؟ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، یہودیوں نے کہا کہ ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر من کان ہودن، مگر وہی جو شخص یہودی ہوا۔ ہودن، ہود جمع حائد، حائد کی جمع ہے ہادہ یہود حائدن، یعنی یہودی بننا، یہودی مذہب اختیار کرنا، یہودیت کو اختیار کرنا۔ تو یہودیوں نے کیا کہا؟ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے، او نصارا، یا سوائے نصارہ کے۔ یعنی یہ جو جملہ ہے او نصارہ، تو یہ بات کہی نصارہ نے، مطلب یہودیوں نے، یہاں پر قالو کا لفظ آیا ہے۔ قالو کا فاعل کون ہے؟ یہود اور نصارہ، اہل کتاب دونوں ہیں، جن کا ذکر پیچھے ہوا اہل کتاب کا۔ تو اہل کتاب میں یہودی بھی ہیں اور نصرانی بھی ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ دونوں اپنے آپ کو جنتی ٹھہرا رہے ہیں۔ قال ذلك یہود المدینہ، یہ بات مدینے کے یہودیوں نے کہی، ونصارى نجران، اور نجران کے نصارہ نے یہ بات کہی تھی۔ یہودی، مدینے کے یہودی اور نجران کے نصارہ نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں بستے تھے۔ اور لما تناظروا، جب انہوں نے آپس میں مناظرہ کیا، بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب انہوں نے مناظرہ کیا، یعنی قال الیہود لن يدخلها الا اليہود، مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر یہودی۔ وقال النصارى، نصارہ نے کہا لن يدخلها الا النصارى، جنت میں نصارہ کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تلك امانیہم،
یہ قول، یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی شہوتیں ہیں. تلک القولۃ، یہ قول جو انہوں نے کہا، قول کی تسمیہ قول ہے، یہ قول جو انہوں نے کہا، یہ بات جو کہی، امانیہم، یہ ان کی امانی ہے. امانی امیت ان کی جمع، تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، صرف اس سے بڑھ کے نہیں ہے. یعنی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمنا آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی سوچ سکتا ہے، کچھ بھی خواب دیکھ سکتا ہے. تو ایسے ہی یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ان کا. شہواتہم الباطلہ، باطل شہوتیں ہیں، باطل چاہتے ہیں ان کی. قل لہم ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے کے آؤ. برہان دلیل، حجت، ہاتوا لاؤ. اگر تم اپنے بات میں سچے ہو کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے یا صرف نصارہ جنت میں جائیں گے، تو دلیل تو چاہیے نا اس بات کی. ایسا تھوڑی کوئی کچھ بھی کہے. تو دلیل لاؤ. ہاتوا برہانکم، لائیے دلیل لائیے. حجتکم علی ذلک، اس پر اپنی دلیل پیش کیجئے. ان کنتم صادقین فیہ، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤ دلیل پیش کرو، تمہاری بات مان لیں گے. دلیل نہیں ہے تو کیسے تمہاری بات مانی جائے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. معلوم ہوا کہ جب کسی سے مناظرہ کرنا ہو تو اس سے دلیل مانگنی چاہیے. جو بھی وہ بات کرے تو اس سے اس کی دلیل مانگنی چاہیے. جو بھی وہ دعویٰ کرے، دلیل ملی تو ٹھیک، دلیل نہیں ملی ہے. اور اکثر آپ دیکھیں گے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ تیز تیز بولیں گے، بلند آواز سے بولیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، گالی دیں گے، لڑائی اور جھگڑے پر اتر آئیں گے. لیکن جن کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، وہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. تو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین فیہ. بلا، اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں. یدخل الجنت غیرہم، کیوں نہیں ان کے علاوہ جنت میں داخل ہوں گے. ان کے علاوہ، یہود و نصارہ کے علاوہ کیوں جنت میں داخل نہیں ہوں گے. مطلب یہود و نصارہ میں داخل ہوں گے. کون یہود و نصارہ؟ وہ یہود و نصارہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے ایمان لائے تھے، جنہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی نہیں کی. وہ لوگ جنت میں جائیں گے یہود و نصارہ میں سے. لیکن جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، جنہوں نے دین میں تبدیلی کی یہود و نصارہ میں سے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور پھر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تورات اور انجیل پر بھی ایمان نہیں لا رہے. اس لیے تورات اور انجیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں. تو فرمایا بلا، کیوں نہیں. من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا وجہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. اس کا ہم محاورتی ترجمہ اگر اردو میں کریں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا مطلب جو بھی بات ہوگی اللہ کی، اللہ کا جو بھی حکم ہوگا، جو بھی فرامین ہوں گے، ہم ان کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، من وعن اس کو تسلیم کرتے ہیں، بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارا دل مانے یا نہ مانے لیکن ہم اس کو مانیں گے. وہ بات ہمارے من کو اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن اللہ کا حکم ہے، ہم اس حکم کو مانیں گے. یہ مطلب ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا. اے انقاد لامرہ، یعنی اللہ کے امر کے لیے اپنے آپ کو منقاد، فرما بردار بنا لیا. جس نے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے حکم کا فرما بردار بنا لیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، وہی محسن ہے، موحد ہے، اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس. وَخُصَّ الْوَجْهُ، یہاں پر وجہ کو بالخصوص ذکر کیا ہے. یہاں پر وجہ، تو وجہ کو بالخصوص کیوں ذکر کیا ہے؟ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ الْأَعْضَاءِ، اس لیے کہ چہرہ یہ جسم کا سب سے مشرف عضو ہے، اعضاء میں سب سے زیادہ شرف والا ہے. انسان کے اعضاء میں سے ہاتھ، پیر یا کوئی انگلی یا کوئی اور حصہ کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر سر کٹ جائے، سر قلم ہو جائے تو زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس لیے سر اصل چیز ہے انسان کے جسم میں، سب سے اہم اور سب سے زیادہ مشرف ہے.
اس لیے سر کا ذکر ہوا ہے۔ اور جب سر اگر کسی چیز کے سامنے جھک جائے تو باقی جسم بھی اس کی تابع داری کرے گا۔ بھئی سر تو سر ہے نا، سر کی بات مانی جائے گی، سر جدھر جائے گا گویا کہ پورا جسم ادھر متوجہ ہو رہا۔ سر انسان کا جو سر ہے اس میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، جو انسان کو مکمل رہنمائی اور گائیڈ کرتا ہے۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اپنے دل کو بتاتا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ کان سے کوئی بات سنتا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، باطل ہے، کان کے ذریعے اس کے دل میں بات جاتی ہے۔ ناک سے سونگھتا ہے، منہ سے چکھتا ہے، منہ سے حق بات باطل بات بولتا ہے۔ تو یہ سر جو ہے یہ جسم کا گویا سردار ہے، جو یہ کہتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے وہی جسم کرتا ہے۔ ہماری آنکھ نے کوئی چیز دیکھی پھر ہمارے دل تک وہ گئی، ہمارے ہاتھ کو اشارہ کیا، ہاتھ اٹھانا ہے یا ہاتھ سے کسی کو مارنا ہے یا کسی سے ظلم کو روکنا ہے یا پیر سے چلنا ہے۔ تو جسم میں سب سے معزز محترم عضو وہ کیا ہے؟ سر ہے، اس لیے سر کو ذکر کیا۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے سب سے مشرف اور سب سے افضل عضو کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب سب سے مشرف عضو رکھ دیا تو باقی پورا جسم اس کے تابع، جب سب سے اچھا ہی رکھ دیا تو باقی تو کوئی منع نہیں کرے گا کہ جب سر ہی رکھ دیا۔ انسان جو ہے، انسان کے اندر جو گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ناک کے لیے، ناک کی بات ہے، وہ چاہتا ہے اس کی ناک اونچی رہے، نیچے نہ جائے، لیکن سجدے میں جب جاتا ہے تو سب سے نیچے اس کی ناک رہتی ہے، ناک کو زمین پہ رگڑتا ہے اللہ کے سامنے۔ تو یہ انکساری اور تذلل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان اپنی ناک اور پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دے اور اس کو رکھ کر کے جو اللہ سے دعا کرے۔ تو یہ جو انکساری اور تذلل کا یہ جو اعلیٰ طریقہ ہے یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ انسان اللہ کے سامنے انکساری، اللہ کے لیے انکساری تواضع اختیار کرے تو اس کا سب سے اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ ظاہری جو طریقہ ہے وہ یہ کہ سجدے میں جائے، اپنی ناک پیشانی کو رگڑ دے۔ ایسا کرنا، ہم کسی اور کے لیے انکساری کریں، اس طریقے سے تواضع کریں کسی اور کے لیے، ایسا جائز نہیں ہے۔ تواضع ہے دوسروں کے لیے کرنا، لیکن اس صفت کو اس طریقے پہ جائز نہیں۔ چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی کتنے بھی بڑے عالم ہوں، اس کے سامنے سجدہ کرنا، پیشانی رگڑنا، ماتھا ٹیکنا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اس لیے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ محسن ہو، جس نے اپنا سر اللہ کے سامنے رکھ دیا، اپنے سر کو اللہ کا فرمانبردار بنا لیا، اپنے چہرے کو، وہ اس حال میں کہ وہ محسن ہے، موحد ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، فَلَهُ أَجْرٌ، تو اس کے لیے اجر ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی اپنے سر اور پیشانی کو اللہ کے سامنے ٹیکتا ہے لیکن وہ محسن نہیں، موحد نہیں، مطلب اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی اپنی پیشانی ٹیکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی اپنی ناک رگڑتا ہے، تو محسن نہیں ہوا، موحد نہیں ہوا، تو اس کے لیے اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس لیے کہ شرک تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ شرک اور کفر دونوں ایک میان میں جمع نہیں ہو سکتے، شرک اور کفر دونوں ایک دل میں، ایک جسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ توحید ہے تو شرک اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اگر جمع ہو رہا ہے تو اس کا شرک جو ہے، اس کی توحید جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر شرک جمع ہو رہا ہے اس کے دل میں، اس کے جسم میں، تو توحید ختم ہو جاتی ہے شرک کے ساتھ۔ تو اس لیے صرف وہی عبادت اللہ کو قبول ہے جو خالص ہو، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ اس لیے فرمائے وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن ہو، فَلَهُ أَجْرٌ، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ محسن نہیں ہے تو اجر نہیں ملے گا، محسن ہے، موحد ہے، تو اس کے لیے اس کا اجر عند ربی، اس کے رب کے پاس، اے ثواب عملہ، اس کے عمل کا ثواب ہے، اور وہ ثواب کیا ہے؟ الجنت، اس کے لیے جنت ہے۔ معلوم ہو جنت کس کے لیے ملے گی؟ صرف دعویٰ کرنے سے نہیں کہ ہم لوگ، ہمارا مسلک جنت میں جائے گا، فلاں کا مسلک جنت میں جائے گا، فلاں جہنم، نہیں نہیں، جو موحد ہوں گے، جو محسن ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا، یہودیوں نے کہہ دیا یہودی جنت میں جائیں گے، نصارہ نے کہہ دیا صرف نصارہ جنت میں جائیں گے، اور ایسے ہی مسلمان ان کے روش پر چل پڑے ہیں۔ جو بریلوی کہتے ہیں صرف بریلوی جائیں گے، دیوبندی کہتے ہیں صرف دیوبندی جائیں گے، شیعہ کہتے ہیں صرف شیعہ جائیں گے، اہل حدیث کہتے ہیں صرف اہل حدیث جائیں گے، سب اپنے اپنے لیے جنت کی دعویٰ کرتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ جنت کون جائے گا؟ جو موحد ہوگا، جس کی عبادت میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب فیصلہ اپنے آپ کرے، کون شرک کر رہا ہے، کون کفر کر رہا ہے، کون بدعتوں کا مرتکب ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بتایا، ان کے اوصاف بیان کر دیے، جو موحد ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر وہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، موحد ہے، ایمان والے ہیں، ایمان پر موت ہوئی ہے تو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، کوئی غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ فی الآخرت، آخرت میں نہ خوف ہوگا اور نہ انہیں غم ہوگا۔ خوف اور غم دونوں میں کیا فرق ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز پر، غم ہوتا ہے کسی جو آ چکی ہے، جو مصیبت، جو پریشانی مصیبت آ چکی ہے اس پر غم ہوتا ہے، اور خوف ہوتا ہے کسی آنے والی مصیبت، اندیشہ ہے کہ مصیبت آئے گی، ہیں جیسے آپ کا امتحان ہو رہا، پتہ نہیں پاس ہوں گے نہیں ہوں گے، ڈر لگا ہوا ہے، تو ایسے اللہ کے سامنے وہاں لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، جو برے اعمال کے ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، جو اچھے عمل کے ہوں گے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ انہیں غم ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں اچھے عمل کیے، اطاعت فرمانبرداری میں زندگی گزری۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے بالکل بات واضح کر دی جنت میں کون جائے گا۔ صرف دعویٰ کرنے سے جنت نہیں مل جاتی ہے، عمل کرنے سے، اور وہ بھی عمل خالص اللہ کے لیے ہو تو جنت ملے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے اول وہلہ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔